السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین۔ وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ عین الحق شمسی حفظہ اللہ، محترم ناظم اجلاس فضیلت الشیخ جمیل اختر شفیق تیمی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اس علاقے کے اور ڈسٹرکٹ سرہا نیپال کے مؤقر علماء کرام، قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، قابل مبارکباد ہیں یہاں کے وہ نوجوانان جنہوں نے نہایت ہی مستعدی کے ساتھ اس اجلاس کو رچایا۔ یہ پچھلے سال بھی پروگرام ہونا تھا اور پچھلے سال کی بھی ڈیٹ مجھ سے لی گئی تھی، لیکن انہی دنوں میں کووڈ-19 کی وجہ سے پورا ہندوستان لاک ڈاؤن کا شکار ہوا،
بلکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن کی شکار ہوئی اور اس پروگرام کو کینسل کرنا پڑا۔ پھر اس سال یہاں پروگرام لیا گیا، بہت ہی بہترین موضوع کا انتخاب کیا گیا، اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے۔ یقیناً معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بہت سی برائیوں نے جنم لے لیا ہے، اور وہ برائیاں اتنی گہری جڑوں میں پیوست ہو چکی ہے، اس نے اتنی گہری جڑیں اس کی پکڑ لی ہے کہ ان برائیوں کو دور کرنا ہمارے سماج کے لیے اور معاشرے کے لیے اور معاشرے کے سربردہ لوگوں کے لیے یقیناً ایک چیلنج ہو چکا ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کو بھی ایک ٹاپک دیا گیا، لیکن اس ٹاپک کو میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ موضوع ہے کیا۔ دو عنوان، دو ٹاپک لکھے ہوئے ہیں، ایک تو لکھا ہے جہیز کی تباہ کاریاں، اور دوسرا لکھا ہے کہ اسلام مذہب کا تقابلی جائزہ۔ میں خود پریشان تھا کہ بولنا کس پر ہے مجھے۔ بہرحال اسٹیج پر آیا، بینر دیکھا، اصلاح معاشرے میں یہ ساری چیزیں آ ہی جاتی ہیں، تو میں نے اسی کو اپنا ایک موضوع بنایا۔ ہمارے معاشرے میں شرک بھی ہے، ہمارے معاشرے میں بدعتوں نے بھی رواج پایا ہوا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر نماز سے غفلت بھی بڑھتی جا رہی ہے، نکاح کے اندر فضول خرچی بھی بہت ہو رہی ہے، شراب کی بھرمار ہے، اور خاص طور پہ اس علاقے میں نیپال کے اندر تو جہاں چائے کی دکان پر بھی بکتی ہو، پان کی دکان پر بھی اس کی نمائش ہوتی ہو، اور پھر جہیز جیسی ایک لعنت اب کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جہیز اب ایک ڈیمانڈ کی شکل میں لیا جاتا ہے۔ شادی کی جب شرطیں طے ہوتی ہیں تو اسی میں یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ کیا دیا جائے گا، کیا لیا جائے گا، پوری ایک لسٹ اس کی تیار ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک کینسر بن چکا ہے۔ مختلف تنظیمیں اس پر کام بھی کر رہی ہیں، اصلاح معاشرے پر۔ آپ کے نیپال کے اندر بھی ایک تنظیم ہے مقصد حیات کے نام سے، الحمدللہ علماء کو بھیجتی ہے، جمعے کے خطبوں میں بیان کیا جاتا ہے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو کس طرح روکا جائے، جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور یہ تنظیم کسی حد تک اپنے مقصد میں بہت کامیاب بھی ہے۔ تھوڑا سا ضرورت ہے تھوڑی سی آپ کے تعاون کی، آپ کے ہاتھ رکھنے کی، آپ کے سپورٹ کی۔ اگر اس مقصد حیات تنظیم پر تھوڑا سا آپ اپنی نظر کرم ڈال دیں تو انشاءاللہ یہ تنظیم اپنے مقصد میں جس حد تک کامیابی چاہتی ہے اس حد تک اس کو کامیابی مل جائے گی۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں اپنی تقریر کو، اپنے خطاب کو قرآن کی اس آیت سے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دینا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، مذہب اسلام اس نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اور یہ اسلام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں رہا، سب سے زیادہ
غیر مسلموں کو جو چیز تکلیف پہنچاتی ہے وہ یہ تکلیف پہنچاتی ہے کہ جب ہم دعوت و تبلیغ کے وقت، پیغام دیتے وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، یہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، آئیے میں محمد کے دین کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ چیز سب سے زیادہ مجھے 20-22 سالہ تقریروں کا تجربہ رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کرتے وقت سب سے زیادہ اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم نے اسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہے، جبکہ یہ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، سب کا دین ہی اسلام تھا۔ اگر ہم دعوت و تبلیغ کے منہج کو تھوڑا سا بدلتے ہوئے یہ کہہ دیں، اگر ہم عیسائیوں میں جاتے ہیں تو یہ کہیں کہ ہم آپ کے پاس کوئی نیا دھرم اسلام لے کر نہیں آئے، یہ وہی دھرم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ اگر میں یہودیوں میں جاؤں اور آپ یہودیوں میں جائیں تو تھوڑا سا اپنا منہج بدل کر یہ کہہ دیں کہ میں آپ کے پاس کوئی نیا دھرم لے کر نہیں آیا ہوں، یہ وہی دھرم ہے جو موسیٰ علیہ السلام موسیس لے کر آئے۔ جب ہم غیر مسلموں میں، اپنے برادران وطن میں، اپنے ہندو بھائیوں میں جاؤں یا آپ جائیں تو اپنا تھوڑا سا اسلوب بدلتے ہوئے اگر یہ کہہ دیں کہ یہ دین محمد رسول اللہ کا نہیں ہے جو ہم آپ تک لے کے آئے، یہ وہی دین ہے جس دھرم کو کرشن جی اور رام چندر جی نے دیا ہے۔ جب اس میں خرافاتیں داخل کر دی گئیں اور اصلیت کی شکل بگاڑ دی گئی اور کجروؤں نے کجربی ملا دی، تو اوریجنلٹی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دودھ کی شکل میں اور آخری نبی کی شکل میں اس دنیا میں بھیجا۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نیا دین دے کر بھیجا ہے، نہیں کہا، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے سنیے، شرع لکم من الدین ما وص به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو پسند کیا، اسی دین کو مشروع قرار دیا، اسی دین کے، اسی دھرم کے نفاذ کا حکم ہم نے آپ کو دیا۔ ما وص به نوحا، جس دھرم کی، جس دین کی وصیت ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ نوح کون ہے؟ منو، پہلے منش، پہلی انسانیت کا پہلا ہیرو۔ ہندو دھرم کے اندر باقاعدہ نوح کو منو کہا گیا ہے، اور جس طرح قرآن نے نوح علیہ السلام کے کشتی میں بیٹھنے کا ذکر کیا، زمین سے پانی کے نکلنے کا ذکر کیا اور آسمان سے بارش، اور ان کی قوم کو پانی کے اندر غرق، سیلاب میں غرق کرنے کا ذکر جس طریقے سے قرآن نے کیا، یہ پورا منو کے بارے میں منوسمرتی کے اندر آیا ہوا ہے کہ منو کی پوری ذات، پوری قوم سیلاب میں، پانی میں ڈوب کر مر گئی، یہاں تک کہ منو اپنے پتر تک کو نہیں بچا پائے۔ یہ منوسمرتی میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، پورا۔ اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ ہم کوئی نیا دھرم نہیں دے رہے ہیں، یہ وہی دھرم ہے جو منو لے کر آئے تھے، تھوڑا سا مسلمان بھائی تو ناراض ہوں گے، منو کہہ رہا، منو۔ آپ کو یقین دلاؤں، مولوی جرجیس پر اب تک جتنے بھی کیس ہوئے ہیں نا، کوئی بھی کیس کسی ہندو بھائی نے نہیں کیا ابھی تک میرے اوپر، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میری تقریریں کیا ہیں، یوٹیوب پہ آپ سنتے ہیں، لیکن آج تک میرے اوپر کوئی کیس کسی غیر مسلم کی طرف سے نہیں ہوا۔ جتنے بھی کیس ہوئے ہیں سب اپنوں کی طرف سے ہوئے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ میں بتاؤں۔ تھوڑا سا اسلوب ہمیں بدلنا پڑے گا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا،
یہ وہی دین ہے جو آپ سے پہلے ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا. والذی اوحینا الیک، جس کی وحی میں نے آپ کو کر دی تھی، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اور یہ وہی دین ہے جو نوح کے بعد اور آپ سے پہلے اسی دین کو ابراہیم علیہ السلام بھی لے کر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی لے کر گئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی لے کر گئے تھے. یہی موسیٰ کا بھی دین ہے، یہی عیسیٰ کا بھی دین ہے. دیکھیے قرآن نے کتنے اچھے اسلوب میں کہہ دیا یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے. آپ تو صرف ان پیغمبروں، ان نبیوں کے دین کو جب ان کے ماننے والوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا، گڑبڑیاں پیدا کر دی، اوریجنلٹی کو ختم کر دیا، بلکہ صاف صاف کہہ دوں کہ توحید کی شکل بگاڑ دی. اور اس کو ٹھیٹھ ہندی میں اگر کہہ دوں، ایکیشور واد میں بہو ایش پوجا کو اور بہو دیووادیت کو شامل کر دیا. ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بہت سے دیوی دیوتاؤں اور بہت سے خداؤں کی جب پوجا کی جانے لگی، تب اللہ رب العالمین نے اس توحید کو برقرار رکھنے کے لیے، ایکیشور واد کو اپنی اصلی شکل میں قائم کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا، اور انت میں لاسٹ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے مول منتر میں کبھی کمی بیشی نہیں ہوئی. سارے دھرموں کا مول منتر ایک ہے، سارے مذہب کا مول منتر ایک ہے، سارے دھرم کا کلمہ بھی ایک ہے، آج تک ایک ہے، ایک چلا رہا ہے اور آج تک ایک ہے. اور اسی کو قرآن نے ان شبدوں میں کہا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. قرآن اس بات کا اقرار کر رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں میں اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب آؤ آؤ، اے یہودیوں آؤ، اے عیسائیوں آؤ، اے زبور والوں آؤ. کیوں لڑتے ہو دھرم کے نام پر؟ کیوں لڑتے ہو ذات اور قوم کے نام پر؟ کیوں لڑتے ہو اپنی اپنی شکشاؤں کے نام پر؟ کیوں لڑتے ہو مول منتر کے نام پر اور دھرم کے نام پر؟ کیوں اختلاف کرتے ہو؟ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے زبوریوں آؤ، تعالو آؤ. کہاں آؤ؟ الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم تم ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جائیں، آؤ ایک ایسے کلمے پر جمع ہو جائیں، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان سمانتا رکھتا ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. جو کلمہ تمہارا ہے وہی کلمہ ہمارا ہے، کم سے کم اس کلمے کی بنیاد پر تو ایک ہو جاؤ. کیوں لڑ رہے ہو؟ اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے نوح اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا رہا اور پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے سب کے کلمے بتا دیے. آپ دیکھ رہے ہیں پہلا منتر جو مول منتر ہے وہ بدلا نہیں جا رہا ہے. دوسرا جز بدل گیا، جو نبی رہا اس نبی کا نام لیا جاتا رہا، لیکن مول منتر میں جو جان ہے توحید ہے، جو ایکیشور واد ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. یہی کلمہ نوح کا تھا، منو کا، کیسے بدل جائے گا؟ آئیے منو کا کلمہ آج بھی ویدوں میں لکھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ آج بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات میں لکھا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ آج بھی نیو ٹیسٹامنٹ انجیل میں آج بھی لکھا ہوا ہے. سب کے وہی کلمہ ہے.
کسی انجیل میں تو یہ کہا گیا دیئر از نو گاڈ، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تھوڑا سا بڑھا دیا گیا دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ از اونلی ون. اور منو کا یہ کلمہ آج بھی موجود ہے، ایکم برہما دتیے ناستے نے ناستے کنچن. اور اسلام کا یہ کلمہ آج بھی موجود ہے، لا الہ الا اللہ. لینگویج کا انتر ہو سکتا ہے ورنہ مطلب دیکھیے، دیئر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے ہی نہیں. God is the only one، ایک ہی. لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. ایکم برہما دتیے ناستے نے ناستے کنچن، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے، نیہ بالکل نہیں ہے، نا ذرا سا بھی نہیں ہے، کنچن اتنا سا بھی نہیں ہے. کیا کریں گے آپ اس منتر کا؟ اتنا بھی نہیں ہے. رگ وید بھومکا پڑھیں گے تو اس سے بھی زیادہ اسپشٹ. جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، اسی طرح سچے بھکت کا ایک ہی پربھو ایک ہی ایشور ہوتا ہے. یہ رگ وید میں لکھا ہوا ہے. جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، اسی طرح سچے بھکت کا ایک ہی پربھو ایک ہی ایشور ہوتا ہے. جس طرح اپنے پتی کو چھوڑ کر بہت سے مرد رکھنے والی پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے. کتنا ہارڈ جملہ ہے وید کا. ہم سے بھی اسٹیج پہ کہا جا رہا تھا کسی کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہو جاتی کبھی کبھی ہم لوگ بھی. اب اس کو کیسے ہم بدلیں؟ جس طرح اپنے مرد کو، اپنے پتی کو چھوڑ کر بہت سے پتیوں کو، بہت سے مردوں کو رکھنے والی پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے، طوائف کہلاتی ہے، اسی طرح ایک پربھو کو چھوڑ کر بہت سے دیوی دیوتاؤں پر بلیو کرنے والا، وشواس رکھنے والا ویشیا سمان ہوتا ہے. یہ رگ وید میں لکھا ہے، میں کیا کروں؟ اور یقین مانیے میں نے بہت اپنے جملوں کو کنٹرول کیا ہے. میں جانتا ہوں کیسے کیا، اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. جس طرح پتی اپنے پتی کو چھوڑ کر، پتنی اپنے پتی کو چھوڑ کر بہت سے مرد رکھے، ایک مرد کو چھوڑ دے اپنے اصلی مرد کو اور بہت سے رکھے تو وہ پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے. اسی طریقے سے کہا گیا ہے ایک اللہ کو چھوڑ کر بہت سے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا ویشیا سامان ہوتا ہے، یعنی طوائف کی طرح ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں قرآن نے بھی یہ بات کسی نہ کسی شکل میں کہی ہے، کسی نہ کسی شکل میں کہی ہے. لا ينكح الزانی الا زانیۃ او مشرکۃ، زناکار آدمی کا نکاح کسی زانیہ اور بدچلن عورت سے کراؤ یا کسی مشرکہ عورت سے کراؤ. زناکار مرد کا نکاح مومنہ عورت سے نہیں ہونا چاہیے، نیک عورت سے نہیں ہونا چاہیے. زناکار مرد کا نکاح یا تو زانیہ عورت سے، بدچلن عورت سے ہوتا ہے، یا مشرکہ سے. یہ اللہ نے زانی کا نکاح مشرکہ سے کیوں کہا ہے؟ مشرکہ کیونکہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. جس طرح مشرک مرد یا مشرک عورت ایک دیوی دیوتا پر یقین نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے زانی مرد اور زانیہ عورت ایک مرد یا ایک عورت پر اکتفا نہیں. جس طرح زناکار لوگ ایک سے زیادہ عورتیں رکھتے ہیں اور اسی طرح زانیہ عورت ایک سے زیادہ مرد رکھتی ہے، اسی طریقے سے مشرک بھی ایک سے زیادہ خدا اور ایک سے زیادہ دیوی دیوتاؤں پر بلیو کرتا ہے. اس لیے کسی نہ کسی شکل میں اس کو قرآن نے بھی کہا ہے کہ اس کی شادی زناکار مرد کی مشرکہ سے کراؤ، یا مشرک یا زناکار عورت کی شادی مشرک مرد سے کراؤ، کیونکہ دونوں میں سمانتا پائی جا رہی ہے، برابری پائی جا رہی ہے. زناکار مرد یا عورت کی ایک بیوی اور ایک عورت اور ایک مرد نہیں ہوتا، اسی طریقے سے مشرک کا بھی یہ خدا نہیں ہوتا. کتنے صریح لفظوں میں کہہ دیا. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ